یہ کتنا خوشیوں بھرا دن تھا جب میری تیرینا آرزو پوری ہو رہی تھی۔ شاہ سے منگنی والے دن کے بعد خوشی کا ایک اور دن دیکھنا نصیب ہوا تھا۔ میں نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ مکہ مکرمہ میں مومانی کے رشتہ دار تھے جن کے ہاں ہم نے قیام کیا۔ ہمیں یہاں آئے دوسرا دن تھا، پتہ چلا کہ پاکستان سے کچھ اور مہمان بھی حج کے لیے آ رہے ہیں اور یہیں قیام کریں گے۔ 3-4 دن تک وہ مہمان آ گئے۔ مجھ کو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہ آ رہا تھا کہ ان میں شامیر بھی تھا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا مگر کلام نہ کیا۔ وہ میرا کیا لگتا تھا جو میں اسے کلام کرتی؟ ایک بندھن جڑتے ہی ٹوٹ گیا تھا اور بس۔ لیکن دل کا بندھن شاید اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ کبھی نہیں ٹوٹتا۔ تبھی تو تقدیر نے ہمیں کہاں اور کس مقام پر ملا دیا تھا۔ مومانی نے شاہمیر کو میرے بارے میں بتایا۔ وہ بہت حیران ہوا کہ میں نے ابھی تک اس کے غم کو بھلایا نہیں تھا اور شادی بھی نہیں کی تھی۔ اب اس کو میری وفا اور محبت کا یقین آ چکا تھا۔ اس نے مومانی کے ذریعے مجھ کو پیغام دیا کہ اگر میں راضی ہو جاؤں تو وہ زندگی کے اس موڑ پر مجھ سے نکاح کر سکتا ہے، کیونکہ اس کی بیوی کا کچھ عرصہ قبل انتقال ہو چکا تھا اور اس کو پھر سے ایک جیون ساتھی کی ضرورت تھی جو اس کے گھر بچوں کو سنبھال سکے اور اس کی زندگی میں ساتھی کے خلا کو پر کر سکے۔ یہ عمر ایسی نہ تھی کہ میں شادی کرتی۔ سہانے سپنے اب دھندلا چکے تھے، لیکن مجھے واقعی اسے دلی محبت تھی۔ مجھے اس کی تکالیف کا احساس ہوا۔ دل نے کہا تم بھی تو تنہائیوں سے تنگ ہو، ان وحشتوں کا مقابلہ کرتے رہنے سے تو بہتر ہے کہ تم شاہمیر کی پیشکش قبول کر لو۔ جب تک میں یہ بات لبوں پر لاتی، اس سے پہلے مومانی اور ماموں نے مجھے سمجھا بجھا کر اپنی دانست میں راضی کر لیا اور یوں ان کے عزیزوں کے گھر پر میرا نکاح شامیر سے ہو گیا۔ گویا میں وہاں گئی ہی اسی لیے تھی کہ میرا من چاہا محبوب کہ جس کی میں نے عمر بھر خیالوں میں پرستش کی تھی وہ مجھے مل جائے، اور خدا نے اس مقدس سرزمین پر ہمارا دامن مرادوں کے پھولوں سے بھر دیا۔ شاہمیر مجھے پا کر بہت خوش تھے۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر حج کیا اور ہم نے بیت اللہ کا طواف کیا، کیونکہ ہمارا نکاح ہو چکا تھا اور اب وہ میرا محرم تھا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ بھی مجھ سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں اور مجھ کو کبھی بھی انہوں نے دل سے نہیں بھلایا۔ اپنے والدین کی وجہ سے مجبور تھے، تاہم ہمیشہ دل سے میرے ملنے کی دعا کیا کرتے تھے۔ اگر لگن سچی ہو تو مراد مل ہی جاتی ہے، دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں، اور شاہمیر جتنے خوش و خرم ہیں شاید ہی دنیا کا کوئی جوڑا خوش ہو۔ یہ ایک نئی زندگی تھی جو مجھے ملی تھی۔ اب میں ہر سال عمرہ کرنے جاتی ہوں اور شاہمیر کی سلامتی کی دعائیں کرتی ہوں۔ خدا کرے اب میں ان کو کبھی نہ کھوؤں۔ اللہ ان کو سلامت رکھے۔ یہ میری زندگی کا ایک ناقابل یقین معجزہ ہے۔ میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہے۔ اس لیے میں چاہتی تھی کہ میں اپنی کہانی پوری دنیا کو سناؤں، کہ بعض اوقات ہماری زندگی میں اتنے بڑے معجزے ہوتے ہیں کہ خود ہمیں اپنے دماغ، اپنے دل اور اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آتا۔ دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔
امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. اپنی رائے کا اظہار کامنٹس میں ضرور کیا کریں. ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں.